پھر آئے مصدق رسول تو تم نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق کی بات کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور حکمت دی ہے، تو اس سے مراد ہم حضرت مسیح موعود و مہدی موعود کو لیتے ہیں۔ یہ کس کا عقیدہ آپ بتا رہے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا یا اپنا ذاتی اوپینین؟ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی واضح آیت ہے، وہ عقیدہ چاہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پیش کریں یا کوئی صحابی پیش کریں، تھوڑا سا اپنے الفاظ کا چناؤ درست کریے، یہ میری آپ سے درخواست ہے بس۔ اچھا، آپ چاہے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، میں بالکل آپ سے ڈیبیٹ کرنے سے میں نہیں بھاگتا۔ فتح اسلام صاحب نے اپنا موقف دے دیا ہے، سب نے سن بھی لیا ہے۔ فتح صاحب نے کہا ہے کہ اس کا اطلاق دونوں انسانوں پہ ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی، اس کی انہوں نے خود کر دیا کہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں، وہ ان کی اپنی مرضی جو اس سے مراد لیں گے، اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پہ بھی۔ میرا جواب دعویٰ کیا ہے کہ اس آیت میں جس مصدق رسول کا ذکر ہے وہ صرف ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جو اس حکم شرعی کے خلاف جائے گا اس پہ کیا فتویٰ ہے، یہ سارے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اسی ڈیبیٹ کے اندر فتویٰ آپ بھی لگائیں گے، میں بھی لگاؤں گا۔ شکریہ۔ نہیں دیکھیں، میرا سوال یہ ہے کہ فتح اسلام صاحب کے نزدیک جو سورہ آل عمران کی آیت ہے، میثاق النبیین والی جو آیت ہے جس کا ہم نے بارہا ذکر کیا، اس کا مصداق کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہیں؟ اگر یہ کہیں جی ہاں اس کا مصداق وہ ہیں تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات چیت کے لیے وقت طے کر لیں گے۔ اگر یہ کہیں جی کہ اس کا مصداق وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہنا غلط ہے، تو ہماری کوئی بات چیت ہے ہی نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو، میرے صاحب یاد ہے، میں نے آپ کو ریپیٹڈلی ایک ہی بات کی ہے۔ جی جناب، بالکل ہو گئے۔ تو دیکھیں، آپ نے بات کر دی نا، انہوں نے سن لی، اب آپ نے اپنا بیان خود رکھ دیا، وہ اپنا بیان خود آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو جی فتح بھائی۔ جی جزاک اللہ۔ میں نے یہ جو گفتگو کی تھی یہ اس کانٹیکس میں کی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کہ تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ جب میں دوں تمہیں کتاب اور حکمت، پھر آئے مصدق رسول تو تم نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ اس میں دو طرح سے ہم استدلال کرتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ مصدق سے مراد جب تمام نبیوں کے مصدق کی بات کی جائے گی تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق کی بات کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور حکمت دی ہے، تو اس سے مراد ہم حضرت مسیح موعود و مہدی موعود کو لیتے ہیں، جیسے جنہیں ہم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مانتے ہیں۔ جی امتیاز صاحب، کوئی ابہام میں نے اپنے جملے میں یا جواب میں رکھا ہے تو بتا دیں، میں مزید اس کو کھول دوں۔ اچھا جی، ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ نے اپنا عقیدہ یہ بتایا ہے، اور اس میں نے ایک تو اپنی باری میں آپ نے وضاحت کرنی ہے کہ یہ کس کا عقیدہ آپ بتا رہے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا یا اپنا ذاتی اوپینین، آپ اس کی آپ نے ایک تو کرنی ہے وضاحت۔ دوسری بات فتح صاحب یہ ہے کہ ابھی آپ نے جو بات کی ہے وہ آپ نے یہ کی ہے کہ اس کے اندر جو مصدق رسول ہے اس کا اطلاق آپ دو شخصیات پہ کر رہے ہیں۔ آپ اس کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے سے پہلے تمام رسولوں کے مصدق ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کا اطلاق یا اس کا مصداق مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو بھی قرار دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق ہیں۔ یعنی آپ کی بات کا خلاصہ کیا بنا کہ یہاں پہ جو مصدق رسول ہے اس کا مصداق دو انسان ہیں، دو شخصیات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا غلام احمد قادیانی، یہ آپ نے بات کی ہے۔ تو ابھی جب آپ بات کریں، ایک تو کنفرم کر دیں کہ میں نے آپ کی بات کو درست سمجھا ہے، اور سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ آپ کس کا موقف پیش کر رہے ہیں۔ شکریہ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ نے کہا کہ میں نے کہا ہے کہ قبل رسولوں کے مصدق، میں نے کہا تمام نبیوں کے مصدق کی اگر بات کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک اس اپنی درستگی کر لیں۔ دوسری بات یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کو، جس کو میثاق النبیین کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں تمام نبیوں سے میثاق لیا کہ جب میں دوں تمہیں کتاب اور حکمت، پھر آئے اس کا مصدق رسول۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور حکمت دی تو اس کے بعد جو بھی رسول آئے گا وہ اس کتاب اور حکمت کا مصدق ہوگا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مصدق ہوگا، ان کا منکر نہیں ہوگا، ان کا تصدیق کرنے والا ہوگا، جیسا کہ امام مہدی و مسیح موعود کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ آپ کا ذاتی عقیدہ ہے یا
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عقیدہ ہے. آپ کو ابھی اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی واضح آیت ہے. وہ عقیدہ چاہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پیش کریں یا کوئی صحابی پیش کرے یا کوئی تابعی پیش کرے یا آپ کے گھر کا کوئی مفسر پیش کرے، آپ کو اگر اس بات سے کوئی اختلاف ہے تو پہلے آپ میرے سامنے وہ فتویٰ لگا دیں جو آپ لگانا چاہتے ہیں، تاکہ میں اس کے بعد آپ کو بتا سکوں کہ یہ عقیدہ میں نے کہاں کہاں سے. اچھا، میں اس سے پہلے کہ وہ فتوے والی بات، چونکہ یہ فتوے والے الفاظ فتح صاحب آپ کو یاد ہے، آپ میری براڈ پہ بھی کس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے جب تفہیم کے لیے بات چیت کی جا رہی ہو نا، اگر تو ہو نا مناظرانہ انداز. میری ابھی آپ کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے، ایک مسئلہ کی تفہیم ہے. ہم جب کسی بات پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تو ڈیبیٹ کی جب نوبت آئے گی نا تو ساری چیزیں وہاں پہ آ جائیں گی. تو تھوڑا سا اپنے الفاظ کا چناؤ درست کریں، یہ میری آپ سے درخواست ہے بس. اچھا، ابھی میں اس سے پہلے کوئی بات بھی کروں، آپ نے اب یہ بتایا، آپ نے صرف اس کی جو وضاحت کی ہے وہ لوگوں نے سن لی ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ ریکارڈ ہوگی، سب نے سن لی. آپ بس یہ بتائیں کہ آپ نے یہ مجھے بتایا ہے کہ اس آیت کا مصداق دو شخصیات ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا غلام احمد قادیانی. یہ آپ نے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ جی بہت شکریہ. میں آپ کی براڈ پہ آتا تھا، آپ کیا کرتے تھے، یا میں آپ کی اسٹریم پہ آتا تھا، آپ کے پاس اتنی جرت نہیں تھی ہوتی کہ میری بات سن سکیں. میں آپ کی پوری بات سننے کا قائل ہوں. کم از کم آپ ہمارے گھر میں آئے ہیں، میں آپ کو پورا مہمان کی حیثیت سے جتنا ادب بنتا ہے اس سے زیادہ دے رہا ہوں. ٹھیک، باقی چونکہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات کی ہے کہ اگر میری بات درست ہے تو اس کو قبول کر لیجئے. اگر آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں تو آگے بات کو بڑھانے کے لیے لازمی بات ہے کہ آپ ایک جوابی طور پہ مجھے بتائیں گے کہ آپ کی بات غلط ہے، تو نتیجہ بھی بتائیں گے کہ اس بات غلط ہونے کا حتمی نتیجہ کیا ہے، کہ کیا میں کافروں میں سے ہو جاؤں گا، کیا میں فاسقوں میں سے ہو جاؤں گا، کیا میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، یا میں یا ایسی بات کرنے والا کوئی بھی ہو، وہ چاہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہو یا کوئی بھی زید بکر ہو. دوسرا میں نے آپ سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے. فتح بھائی ایک سیکنڈ میں آپ کی موضوعی بات اچھا ایک منٹ، دو شخصیات کی طرف آ رہا ہوں. دونوں ایک منٹ، دونوں بھائی ذرا خاموش کریں، دونوں بھائی ذرا. فاتح بھائی آپ بھی ذرا مائک میوٹ کریں. ہاں جی. اچھا، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو شامل کرتے ہیں. انہوں نے اپنے جس رنگ میں وہ کرتے ہیں اس میں انہوں نے ہم بھی کر دی ہے. اب آگے بنتی ہے اس پہ گفتگو کرنے کی، ٹائم اور ڈیٹ سیٹ کرنے کی. وہاں پہ آپ پوچھ لیں، اس جو خاص سیشن ہوگا کہ آپ کس طرح کرتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے. بات تو ختم ہو گئی ہے، آپ کا وہ متمع نظر حاصل ہو چکا ہے کہ اگر تو اس میں نہ کرتے تو گفتگو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے ان کو شامل کیا. اب کس رنگ میں کیا، کس سینس میں کیا، اس کے لیے وہی بات ہے، گفتگو بنتی ہے. تو پچھلے آپ واٹس ایپ پہ یا یوٹیوب پہ چلے میاں صاحب، ہاں چلے میاں صاحب، ٹھیک ہو گیا. آپ کی بات میرے تک پہنچ گئی اور آپ نے اچھی بات کی ہے کہ ذرا بات کو اس وقت طول کیا دینا. فتح صاحب نے اپنا موقف واضح کر دیا ہے اور آپ نے بھی اس کو کنفرم کر دیا سننے والوں میں سے کہ ان کے نزدیک اس آیت میں جس مصدق رسول کا ذکر ہے اس کا اطلاق دو انسانوں پہ ہوگا، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ایک مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو آپ کی جماعت کے بانی ہیں. تو یہ انہوں نے واضح کر دیا ہے. میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. جی بالکل صحیح. میں ایک بات کو اور مزید کھول دوں تاکہ یہ بعد میں جب آئیں تو یہ نہ کہیں کہ تب یہ انہوں نے بات نہیں کی تھی. ہم ہر رسول کو، آنے والے رسول کا اور تمام نبیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، تمام نبیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا مصدق مانتے ہیں. امتیاز صاحب کوئی بات اس میں اس میں کوئی نقطہ ایسا تو نہیں ہے. میں نے اس وجہ سے کہ کل کو آپ یہ نہ کہیں کہ صرف دو تک محدود تھے، میں نے اس لیے آپ کو کہہ دیا کہ ہم اس آیت سے یہ مانتے ہیں کہ ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ آنے والے نبی کا مصدق بننا ہے، آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے، اس پہ ایمان لانا ہے. اور تمام نبیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی تصدیق کی. اور اس آیت کو جب ہم اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ لیا کہ جب میں دوں کتاب، آپ نے نا فتح بھائی آپ نے وضاحت شروع کر دی، وہ ڈیبیٹ میں ہوگی. اس کے بعد آپ چاہے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، میں بالکل آپ سے ڈیبیٹ کرنے سے میں نہیں بھاگتا. اچھا فتح بھائی، وقت میرے پاس کم ہے، مجھے بولنے کا موقع دے. آپ نے اپنی بات پوری رکھ دی ہے. چلیں جی، اگر آپ کو
फिर कल को ये ना कहिएगा कि अच्छा, तब मियां आपको ये बात करनी हाँ, चाहिए थी। मैं कल को मियां साहब एक सेकंड मुझे दीजिएगा। 3 चीजों को बिल्कुल वाजे कर देना चाहता हूँ, सुनने वालों के लिए भी और फतेह साहब के लिए भी। नंबर 1, बात इस टॉपिक पे हो रही है कि सूरह आले इमरान में जो मिसाकुन नबीयीन वाली आयत है, इसमें एक मुसद्दिक रसूल का जिक्र है। वो मुसद्दिक रसूल कौन है? ये है पहला नुक्ता। फतेह इस्लाम साहब ने अपना मौकफ दे दिया है, सब ने सुन भी लिया है, मियां साहब ने कंफर्म भी कर दिया है कि जिस मुसद्दिक रसूल का इस आयत में जिक्र है, जो कि हमारा टॉपिक है, जिस मुसद्दिक रसूल का इस आयत में जिक्र है, फतेह साहब ने कहा है कि उसका इतलाक दोनों इंसानों पे होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी, उसकी इन्होंने खुद कर दिया कि उससे क्या मुराद लेते हैं, वो इनकी अपनी मर्जी जो उससे मुराद लेंगे, और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहिब पे भी। अभी जो है ये एक तीसरी बात करना चाह रहे थे इसमें ऐड कि यहाँ पे जिस मुसद्दिक रसूल का जिक्र है, अभी तीसरी बात मुझे नहीं पता उन्होंने क्या की है कि उससे मुराद सारे रसूल हैं। सारे की सारा सवाल, सारे की सारी डिस्कशन एक नुक्ते पे है। मिसाकन नबीयीन वाली आयत में एक मुसद्दिक रसूल का जिक्र है। आपने कहा है कि इस मुसद्दिक रसूल का इतलाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी होता है और मिर्जा साहिब पे भी होता है। यह है आपका मौकफ। इसकी वजाहत, इसको आपने साबित कैसे करना है, क्या आप करेंगे, वो तमाम बातें डिबेट में होगी इंशाल्लाह। चलें ठीक है। मैंने वो 4 सवाल भेजे थे मियां साहब, आप वो उनके जवाबात मुझे ले दें उस डिबेट से कबल, तो मैं फिर उसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। जैसे मैंने इनके 2+2 करके 4 की तरह जवाब दिए, उन 4 सवालात के जवाबात ये मुझे दे दें, तो फिर इंशाल्लाह हम शराइत और ज़वाबित तय कर लेते हैं। जी मैंने वो मियां साहब एक सेकंड, क्योंकि वो मेरे से उनका आप मियां साहब पहली बात तो ये अर्ज कर दूं, ये मैं अब एक दुनिया का अनोखा उसूल सीख रहा हूँ कि मैंने इनके एक मौक़िफ़ के बारे में इनसे सवाल किया कि आपका ये मौक़िफ़ है, इसकी वजाहत कर दें। मैंने इनसे सवाल, मियां साहब आपके पास ये सवाल रिकॉर्डेड है, ये एक ही सवाल किया गया। अच्छा, उस सवाल में मैंने कहा कि इस सवाल का जब वो जवाब देंगे ना कि इस आयत का मिसदाक वो किसको करार दे रहे हैं, अब हमें तो ये था कि शायद वो किसी एक को करार दें, लेकिन कोई बात, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दे दिया कि वो इस आयत का मिसदाक 2 इंसानों को करार दे रहे हैं, वो उन्होंने उसकी वजाहत कर दी है। अब आ जाती है अगली बात कि जी मेरे पहले 4 सवालों के जवाब दें, फिर उस और डिबेट से पहले दें। सारे के सारे जो आपके एतराजात हैं, आपके सवालात हैं ना, वो सारी बातें अब डिबेट में होंगी। मैं डिबेट से पहले आपके किसी सवाल का जवाब देने का पाबंद क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैंने आपसे कोई सवाल नहीं अभी तक पूछा। मैंने आपसे पूछा है कि हमने जिस टॉपिक पे डिबेट करनी है उस पे आपका मौक़िफ़ क्या है। अभी आपने सिर्फ अपना मौक़िफ़ दिया है कि ये मेरा मौक़िफ़ है। मैंने कोई सवाल आपसे नहीं पूछा कि ये मौक़िफ़ कैसे है, कहाँ से है, दलील क्या है, मिसाक कहाँ हुआ था, फलाना। ये सारी बातें आप भी मुझसे पूछेंगे और हम भी आप पे एतराज़ात उठाएंगे जब हमारी बातचीत होगी। तो इस चीज़ को अपने सामने रखें। आपने तासुर ये देने की कोशिश की कि शायद डिबेट ऐसे होनी थी कि पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछना था, फिर आपने मुझसे 4 सवाल पूछने थे, फिर उसके बाद हमने एक डिबेट तय करनी थी ना। आपसे आपका मौक़िफ़ जानना था जिस पे डिबेट करनी है। मौक़िफ़ आपने दे दिया है, बैक एंड फोर्थ सवालों के जवाब, आर्ग्यूमेंटेशन तमाम डिबेट में होगी। शुक्रिया जी, बात कर ली आपने। जी शुक्रिया, बात कर ली और यही मेरा मौक़िफ़ है। अब अगले को आप आए थे, जिस तरह आपने कहा जी मेरा पहले सवाल है ना डिबेट से पहले, वरना तो आप मुझे कहते कि मैं इस आयत पे डिबेट करना चाहता हूँ, फिर उस टाइम पे सारी ये बातें कर लेते। जब आपने एक चीज़ को के बारे में मौक़िफ़ जानने की बात की है, तो जाने से पहले अपना मौक़िफ़ भी तो देंगे कि इस आयत के बारे में आपका क्या है। और मैंने आपसे कहा कि मैं इसमें हर रसूल को मुराद लेता हूँ। जो आप कह रहे थे ना सिर्फ 2 तक, मैंने इसीलिए कहा है कि आज सुन लें, ये ना हो कि उस दिन जब आए तो कह नहीं जी वहाँ तो तब आप सिर्फ 2 की बात कर रहे थे। मैं आपको खोल कर कह रहा हूँ कि रसूल में हम इसको 2 तरह से इसकी तफसीर करते हैं या इस बात को समझते हैं। रसूल से जब ख़ास रसूल मुराद किया जाएगा तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जब उसको नकरा किया जाएगा तो हर रसूल है। इसीलिए कहते हैं कि तमाम नबियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों की तस्दीक की, क्योंकि कल को जब ये बात हो तो आपको किसी किस्म का शक शुबा ना हो या आप कोई मुगालता आराई ना कर सकें। आज की रिकॉर्डिंग में खोल कर बयान किया। अब जज़ाकल्लाह, अब जाने से पहले इस आयत के ऊपर अपना मौक़िफ़ दे दें, और अगर मैंने ये जो मौक़िफ़ दिया है इस मौक़िफ़ के बारे में आपका
فتویٰ کیا ہے وہ دے جائیں، تاکہ میں جب وہ اپنے موقف کی تائید میں وہ بندوں کے حوالے پیش کروں، وہ بندے لے کر آؤں، تو آپ کہنے کے قابل تو بنے نا کہ فتح اسلام صاحب کو میں نے اس موقف کی بنیاد پر کافر، فاسق، ظالم یا گمراہ کہا تھا، تو جن لوگوں کا موقف فتح اسلام صاحب پیش کر رہے ہیں اپنی تائید میں، وہ اسی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں۔ تو یہ جانے سے پہلے کھول کر اپنا موقف دے کر جائیں، اگر ڈیبیٹ کا شوق ہے تو پھر کھل کر فتویٰ دے کر جائیں۔ جی شکریہ۔ فتح صاحب، ایک تو آپ نا بہت طویل کرتے ہیں، تھوڑا بات مختصر کیا کریں، جب وقت دونوں کے پاس کم ہونا تو شارٹ بات کیا کریں۔ اچھا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا دعویٰ آپ نے کر بھی دیا، ریکارڈ بھی ہو گیا، اس کا میں انکار کرتا ہوں، آپ کے دعوے کا میں اس پہ اعتراض کرتا ہوں، میں اس پہ سوال اٹھاتا ہوں۔ کیا میرا اعتراض کیا ہے، میرا انکار کیا ہے، میرا سوال کیا ہے، میرا جواب دعویٰ کیا ہے کہ اس آیت میں جس مصدق رسول کا ذکر ہے وہ صرف ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مصدق رسول ہیں جن کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ یہ آپ نے جو دعویٰ پیش کیا، آپ کا دعویٰ بھی آ گیا، اس پہ ہمارا جواب دعویٰ بھی آ گیا۔ اور ایک بات اس کو مزید کھول دیں۔ آپ مجھے ٹوک رہے ہیں، میری بات میں۔ اچھا، اب دیکھیں ذرا، آپ ایک تاثر دینے کی لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ جی دیکھو، امتیاز صاحب نے تو میرے سے ایک سوال پوچھا، میں نے جواب دیا، اب میں 4 سوال پوچھ رہا ہوں، ڈیبیٹ سے پہلے جواب نہیں دے رہے۔ غلط، دیکھو غلط، مکمل غلط بات ہے یہ۔ اور خدا کے بندو، جب کسی آدمی سے ڈیبیٹ کرنی ہے، اور بھائی ڈیبیٹ کا ٹاپک بھی نہیں پوچھا جا سکتا، یہ ڈیبیٹ کا ٹاپک طے ہوا ہے، ٹاپک کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا۔ سوال وہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپنے موقف کو اسٹیبلش کرنے میں دلائل لا رہے ہوں گے تو میں کہوں گا یہ بات ایسے ہے، وہ بات ایسے ہے، وہ ہے۔ یہ جو بات ہوئی ہے، یہ صرف اور صرف آپ سے آپ کا موقف جس پہ ڈیبیٹ ہونی ہے وہ جانا ہے، وہ موقف آپ نے مختلف پیرائے میں دیا ہے، سارا ریکارڈنگ میں موجود ہے۔ اس سارے کو سن لیجئے گا میاں صاحب سے لے کے، اور اپنا موقف، اپنا دعویٰ خود لکھ لیجئے گا، تاکہ یہ نہ ہو کہ جب کل کو ڈیبیٹ ہو رہی ہو نا تو وہاں پہ آپ کہیں میں نے تو ایسا کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا ہوا، میرا تو ایسا کوئی نقطہ ہی نہیں تھا۔ تو لہٰذا میاں صاحب کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ بھی میرے ساتھ رابطے میں اس پہ تھے، اپنا پہلے اس پہ نا ٹویٹر پہ، تو آپ اپنا دعویٰ جیسے لکھنا چاہیں لکھ کے بھیج دیں، آپ کو حق حاصل ہے، میں آپ کا حق نہیں چھین رہا۔ امتیاز بھائی دیکھیں، ڈیبیٹ کے لیے ایشو فریم ہو چکے ہیں، تقریباً 4 ایشو فریم ہیں۔ انہوں نے جو دیا ہے اپنے ایشو فریم وہ یہ ہے کہ اس آیت کے مطابق تمام انبیاء رسول پاک کے مصدق ہیں، اور تمام انبیاء کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصدق ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق ہیں۔ آپ نے ایشو فریم دیا ہے کہ اس آیت کے مطابق صرف نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصدق ہیں۔ یہ 4 باتیں، اس میں اور زیادہ مزید آپ لفاظی آپ وہ بھی کرتے رہے، آپ ان 4 باتوں پہ بات ہو جائے بس ٹھیک ہے۔ کیوں جی میاں صاحب صرف ایک چیز ان سے، انہوں نے بڑا اچھی بات کی ہے، انہوں نے اپنا مخصوص کر دیا نا اس آیت میں صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مصدق ہیں۔ اب میرا ان سے سوال یہ ہے کہ کوئی اس کے علاوہ مصدق لے تو اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے ان کا بحث کے لیے؟ جی امتیاز میاں صاحب، آپ نے ابھی جو بات کی ہے نا، جس کا آپ نے مجھے پابند ٹھہرانے، میں نہیں کہہ رہا آپ نے الفاظ استعمال کیے پابند ٹھہرانے، لیکن آپ نے کہا جی کہ ایشو فریم ہو چکے ہیں، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ انہوں نے مصدق رسول کے ذیل میں 3 توجیحات پیش کر دی، ان کے انکار میں نے ایک ہی توجیح پیش کی ہے، ایشو فریم ہو گیا۔ اب اس کے بعد میاں صاحب ان کو اس کے باوجود حق دیا، حالانکہ ایشو آپ نے ان کا سمرائز کر دیا ہے، لیکن چونکہ جو آدمی دعویٰ پیش کر رہا ہوتا ہے اس کو حق دیا جاتا ہے کہ وہ خود تحریر کر کے دے دے، تو آپ نے ایک تحریر کر کے دینا۔ اچھا، اگلی بات یہ ہوتی ہے جناب محترم، جس وقت ڈیبیٹ ہوتی ہے نا، جب حکم شرعی کا تعین ہو جائے کہ جناب اب جو ساری ڈسکشن ہوئی ہے اس کے مطابق یہ چیز سامنے آئی ہے، تو آپ سے ہم بھی پوچھیں گے اور آپ کو بھی حق دیں گے ہمارے سے پوچھنے کا کہ اب حکم شرعی جو کہ لوگوں کے سامنے آ گیا، اب جو اس حکم شرعی کے خلاف جائے گا اس پہ کیا فتویٰ ہے۔ یہ سارے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اسی ڈیبیٹ کے اندر فتویٰ آپ بھی لگائیں گے، میں بھی لگاؤں گا۔ شکریہ۔ نہیں دیکھیں، آپ بالکل اسی ڈیبیٹ میں جانے سے پہلے دیکھیں، آپ نے ایک تعین کر دیا نا کہ میرے ساتھ آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں اس بات کے اوپر، اس کا مطلب ہے کہ اور آپ نے صرف مصدق کو محدود کر دیا ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ میں اس میں ہر رسول کو لے رہا ہوں، تو آپ نے بتانا تو ہے نا کہ بھئی اس کے مطابق اگر ہر کسی کو لیتا ہے کوئی بندہ تو اس کے بارے میں آپ کی نظر میں شرعی حکم کیا ہے اس وقت؟ اچھا ایک بات نا، یہ شرعی حکم لگائیں گے نا،
तो फिर आगे चलना अपना है मैंने। अनीस भाई एक सेकंड ठहरे ना, एक सेकंड ठहरे। पहली बात तो ये है कि अभी आप अपना 3 में से सिर्फ एक नुक्ता ले रहे हैं। मियाँ साहब ने आपको बता दिया है, आपके दावा में 3 नुक्ते हैं कि इसका मिस्दाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। किसका मिस्दाक? मुसद्दिक रसूल का मिस्दाक कौन है? ये है सवाल, ये है टॉपिक। मुसद्दिक रसूल का मिस्दाक कौन है? आपने की हैं 3 बातें जो मियाँ साहब ने ऑलरेडी रिपीट कर दी हैं, तो आपने वो तीनों बातें रखनी है अपने सामने कि मुसद्दिक रसूल का मिस्दाक, ये 3 चीजें हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको, मियाँ साहब ने बता दिया, इशू सारा फ्रेम है। अब अगर आप इसमें इन सारी चीजों के अंदर जाके कोई आपका मकसद है तो वो आप पे मैं छोड़ता हूँ। सारा इशू फ्रेम हो चुका है, दोनों की बातें सामने आ चुकी हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मियाँ साहब के पास मौजूद है। एक सेकंड ठहर जाना, एक सेकंड भाई, एक सेकंड तो ठहर जाओ ना, एक सेकंड तो ठहर जाओ। मियाँ साहब ने भी इस बात की तस्दीक करके हम दोनों को रोका कि देखो इशू फ्रेम हो चुका है। अच्छा, अब अगली बात यह है कि आप उसके बावजूद भी डिबेट ना करना चाहें ना आपका मेरे पे कोई जबरदस्ती है ना मेरी आप पे है। मियाँ साहब के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, वक्त और डेट वहां पे तय हो जाएगी। इशू सारे फ्रेज हो चुके हैं। मैंने आपसे पहले अर्ज की थी, मुझे अब जाना है। बहुत शुक्रिया। जाने से पहले सिर्फ ये है कि मैंने कहा जी बाकी सारी बातें फ्रेज हो चुकी हैं, सिर्फ एक हिस्सा है जो कर दें। जो मैंने जो बात की है कि इसमें अगर हर रसूल को कोई मुराद लेता है तो उसके बारे में शरई हुक्म क्या है? चले बता देता हूँ जी। जो आदमी ये अकीदा रखता है कि यहाँ पे जिस मुसद्दिक रसूल का जिक्र है उसका मिस्दाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी और इंसान है, एक मुसद्दिक रसूल जिसका इस आयत में जिक्र है, वो उसका मिस्दाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को भी करार देता है। ये आदमी कुरान में तहरीफ करके शैतान का भाई है। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। सारी हो गए फ्रेम। जी जी, हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ अभी आपने ये करना है कि आपने मियाँ साहब मैं आपको इंशाल्लाह ये रिक्वेस्ट करूंगा जी कि आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है अनीस साहब को दे दें। ये अपना दावा वहाँ पे मुझे तहरीरी तौर पे भेज दे जिसका ऑलरेडी इकरार कर चुके हैं, और जो मैंने जवाब दावा पेश किया मैं वो वहाँ पे लिख के भेज दूंगा, और उसके बाद वहाँ पे डेट टाइम तय कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है। जी जज़ाकल्लाह।